معزز حضرات، آج ماہ شوال المکرم کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ کچھ دن قبل کی بات ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا مہمان ماہ رمضان المبارک موجود تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے۔ انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طرح طرح کے ذرائع رکھے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ جنت میں چلا جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ خوب نیکیاں کرتا جائے اور ثواب کماتا جائے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ذکر کرتا جائے، میری عبادت کرتا جائے، اور وہ میرا ذکر کر کر کے، میری عبادت کر کر کے وہ میرے قریب ہوتا جائے۔ جب بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس کو عبادت کرنے میں سرور آ جاتا ہے، اور جب بندے کو عبادت کرنے میں سرور آتا ہے بندے کا عبادت میں دل لگ جاتا ہے، اور جب عبادت میں دل لگ جاتا ہے دنیا جو مرض کہتی پھرے بندہ پھر ہر وقت اپنے رب کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب انہی ذرائع میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ ماہ شعبان دیا، پھر شعبان کے اندر ایک برکت والی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے وہ رات ہے، پھر اس سے پہلے اگر دیکھیں تو رجب المرجب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے امت کی بخشش و مغفرت کے لیے رکھا، اور اس رجب المرجب میں بھی 27ویں شب ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں، وہ رات بھی رب نے اس امت کی بخشش کے لیے رکھی۔ پھر آگے شعبان میں شب برات بھی اس امت کی بخشش کے لیے رکھی، پھر اس کے بعد بھی رب کی رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ رب یہ نہیں کہتا موقع ختم ہو گیا اب بندو تم مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ جاؤ، رب فرماتا ہے اگر کوئی رجب میں عبادت نہیں کر سکا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو پھر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، میں پھر بھی قریب ہوں، رحیم ہوں، میں چاہتا ہوں میرا بندہ میری بارگاہ میں آتا جائے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا جائے، میں کائنات کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں۔ پھر وہی تسلسل جاری ہے کہ کہا بندو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اگر شعبان المعظم بھی چلا گیا ہے، شب برات بھی گزر گئی ہے، پھر بھی تمہیں ہوش نہیں آئی کہ تم نے سستی اور غفلت کے اندر یہ رات بھی گزار دی ہے، یہ مہینہ بھی گزار دیا ہے، اے میرے بندو پھر میں نے تمہیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے، پھر رمضان کا ایک ایک دن دیا ہے، ماہ رمضان کی ایک ایک رات عطا فرمائی ہے، فرمایا جب بھی تم آؤ گے میری بارگاہ میں آ کر تم التجائیں کرو گے، کائنات کا رب تمہارے گناہوں کی تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور رب پکار پکار کر کہتا ہے میرے بندو آؤ تو صحیح، میری بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ تو صحیح، میرے قریب آنے کی کوشش کرو تو صحیح، میرے بندو ذرا آؤ میرے قریب۔ اب اللہ کا مہمان چلا گیا، ماہ رمضان چلا گیا،
وہ مہینہ کہ جس مہینے میں بڑے بڑے پتھر دل لوگوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سر نیاز کو جھکا لیتے ہیں، لیکن ماہ رمضان کے جانے کے بعد پھر بھی رب کی رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہوتے، پھر بھی کھلے رہتے ہیں۔ وہ علادہ بات ہے کہ پورے سال میں ماہ رمضان جب آتا ہے امت کی بڑی بخشش ہوتی ہے، بڑی مغفرت ہوتی ہے، اور ایک ایک نیکی پر 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے جانے کے بعد بھی رب کی رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہوتے، وہ کھلے رہتے ہیں۔ پھر عید کا دن آ جاتا ہے، پھر رب فرماتا ہے آؤ میرے بندو، آج بھی میری رحمتوں کے دروازے بند نہیں ہوئے، آج بھی میری رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، تم آج کے دن بھی آؤ، آ کر مجھ سے مانگو، کائنات کا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب پھر ماہ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم شروع ہو جاتا ہے، اور ماہ شوال المکرم میں پھر انسان کی بخشش و مغفرت کے ذرائع موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ شوال المکرم آتا ہے، اب جو بندہ ماہ شوال کے اندر روزے رکھے، بالخصوص جو 6 روزے بڑے مشہور ہیں، فرمایا جو شوال المکرم کے اندر 6 روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا جب وہ 6 روزے رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ جو 6 روزے یہ ماہ رمضان کا نعم البدل نہیں ہے، ماہ رمضان کے بدلے میں نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جس نے رمضان کے 30 نہیں رکھے شوال کے 6 رکھ لے تو ثواب برابر ہے، ثواب برابر نہیں۔ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور ان کا ثواب علادہ ہے۔ فرمایا جس نے ماہ رمضان میں بھی روزے رکھنے کا اہتمام کیا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اب رمضان میں روزے رکھ کر اس نے رب کو راضی کیا، رب کے قریب ہوا، رب کو اس کی ادا پسند آ گئی، رب نے اس کو اپنا قرب عطا فرمایا، پھر رب کے قرب میں عبادت کا جذبہ بڑھ گیا۔ جب عبادت کا جذبہ بڑھا، بندے کا پھر دل کیا کہ ماہ رمضان تو چلا گیا ہے، اس میں روزے تو رکھے ہیں، اب شوال المکرم موجود ہے، میں شوال میں 6 روزے پھر رکھوں اور پھر اپنے رب کو اپنے ساتھ راضی کروں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارا بچپن ہوتا تھا، ابھی بھی یہ بزرگ موجود ہیں کہ اس وقت ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ عید الفطر پر اتنی خوشی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے ابھی ہماری دوسری عید ہونی ہے، اور دوسری عید ہوتی تھی شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد۔ پھر جب شوال کے وہ 6 روزے رکھ کر خوشی مناتے تھے، کہتے تھے عید الفطر کو بھی تو خوشی منائی ہے، لیکن آج ہماری دوسری عید ہے کہ اللہ نے ہمیں شوال کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اس واسطے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ موقع دے تو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہ شوال المکرم کے اندر بھی روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر 6 روزے کوئی نہیں رکھ سکتا تو پھر کم از کم کسی جمعے کے دن کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کو روزہ رکھ لیں، پیر کے دن کا روزہ رکھ لیں۔ ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کائنات کا رب خود فرماتا ہے لوگو الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی کائنات کا رب میں خود عطا فرماؤں گا۔ اس لیے ماہ شوال المکرم میں روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کریں، اللہ توفیق دے تو 6 روزے مکمل کریں، اور اگر 6 روزے نہیں رکھ سکتے، مصروفیات ہیں، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی مصروفیات، کوئی سفر پر ہے، کوئی کام کاج پر ہے، تو جب بھی موقع ملے ماہ شوال کے اندر روزہ رکھا جائے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تو چاہتا ہے میرا بندہ آتا جائے، بس وہ مجھے پکارتا جائے، بس وہ مجھے راضی کرتا جائے۔ بندہ میں آگے آج سوچ رہا تھا یہ بات کہ کائنات میں اگر راضی کرنا سب سے زیادہ
کسی کو راضی کرنا آسان ہے تو وہ رب کو راضی کرنا آسان ہے۔ کسی بندے کے ساتھ آپ کی ناراضگی بن جائے، ہو سکتا ہے آپ بار بار مناتے جاؤ وہ نہ مانے، لیکن رب ایسا رب ہے کہ جب رب کو بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، دو آنسو بہاتے ہو تو کائنات کا رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور راضی ہو کر رب فرماتا ہے میرے بندے اگر تو نے غلطی کی ہے تو غلطی کرنے کے بعد یہ تو نہیں کہ میرے دروازے بند ہو گئے، اگر تو نمازیں نہیں پڑھتا رہا تو یہ مطلب تو نہیں کہ میرے دروازے بند ہو گئے، اگر تو نے گناہ کر دیا اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں کہ میری رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں ایک میری رحمت ایسی رحمت ہے کہ جس سے مایوس اگر تم ہوگے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے، اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت پر بندے کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام کے دور کی بات ہے، ایک شخص بیمار ہوئے، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں گئے اور جا کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں شخص بیمار ہیں اور یوں لگ رہا ہے کہ وہ زندگی کے آخری مراحل میں ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے غلاموں سے پیار فرماتے، حضور نے یہ نہیں کہا وہ آخری مرحلوں میں ہے تو میں نے جا کر کیا کرنا، اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کی تیمار داری کے لیے تشریف لے آئے۔ اب دیکھو وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کی تیمار داری کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام وہاں پر پہنچے، دیکھا وہ شخص بیمار ہیں اور حضور علیہ السلام ان کی تیمار داری کے لیے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب حالت دیکھی تو حضور بھی پریشان ہوئے کہ یہ بندہ دنیا سے جانے والا ہے۔ اب حضور وہاں پر بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، صحابہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حضور اس بیمار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام دیکھتے دیکھتے میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے تبسم فرمایا، سرکار نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اب صحابہ نے جب حضور کی طرف دیکھا اور حضور نے بیمار کو دیکھا کہ بیمار کو دیکھ کر حضور مسکرا رہے ہیں، صحابہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ نبی تو وہ نبی ہیں جو دشمنوں کو بھی معاف فرمانے والے ہیں، یہ نبی تو وہ نبی ہیں جو اپنے امتی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر بندہ بیمار ہے، ادھر حضور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے ہماری بہتری کے لیے سوال کیا، عرض کی محبوب پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، آپ کا تو دشمن ہو آپ اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ آپ کا غلام ہے اور بیمار ہے اور موت کے قریب ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ منظر تم نہیں دیکھ رہے، فرمایا جو منظر مجھے نظر آ رہا ہے اگر تجھے نظر آئے تو تم اس کی قسمت پر رشک کرو۔ اے صحابہ میں یہاں زمین پر بیٹھا ہوں لیکن منظر میں آسمان کا دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی آقا ہمیں بھی بتائیے کون سی خاص بات ہے، بندہ بیمار سامنے پڑا ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، آپ مسکرائے جا رہے ہو۔ میرے محبوب نے فرمایا صحابہ یہ بندہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس بندے کی موت کا وقت قریب آیا ہے، اور اب یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ بندہ چاہتا ہے کہ آخری وقت میں بھی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، میں اپنے رب سے التجا کروں اللہ میرے گناہوں کی مجھے معافی عطا فرما دے۔ اب میرے اور آپ کے کریم محبوب فرماتے صحابہ آخری وقت ہے بندے کا اور بندہ چاہتا یہ اللہ سے معافی مانگوں، لیکن اب جسم میں اجازت نہیں ہے، زبان میں بولنے کی سکت نہیں ہے، یہ بندہ بار بار کوشش کرتا ہے اس کی زبان حرکت کرے اور یہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کرے، گناہوں کی معافی طلب کرے۔ میرے صحابہ اس نے کوشش کی ہے، زبان حرکت نہیں کر رہی اور اس نے دل میں اللہ سے بات کی ہے، اللہ تو جانتا ہے میں کیا مانگنا چاہتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کی مجھے معافی عطا فرما۔ فرمایا زبان نے حرکت نہیں کی، دل میں سوچ رہا ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔
اب حضور علیہ السلام کے الفاظ تو دیکھو، میرے نبی فرماتے ادھر یہ دل میں تڑپ رہا ہے کہ اللہ سے بات کروں، اللہ سے معافی مانگوں، فرمایا زبان حرکت ہی نہیں کر رہی۔ رب نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرا بندہ ہے، میرے نبی کا امتی ہے، زبان حرکت نہیں کر رہی، دل میں تڑپ رکھ رہا ہے، فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے اور اپنے نبی کے اس غلام کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی بخشش فرما دی ہے۔ معزز حضرات، سامعین و ناظرین، یہ ہے رب کی رحمت۔ میرے رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہ میں گناہ کرتا جو رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایک بندے نے اگر نمازیں نہیں پڑھی تو نمازوں کی معافی نہیں ہے۔ بندہ کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، رمضان آئے گا دعا مانگوں گا اللہ معاف کر دے گا، نمازوں کی معافی ہو جائے گی۔ اللہ نے کچھ شریعت کے احکامات رکھے، اللہ نے کچھ اپنے اصول رکھے۔ جو رب رحمان اور رحیم ہے وہ رب قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں بندے کو ہر وقت ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایک جو بندہ قدم رکھتا ہے وہی قدم اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور کہتے ہو سکتا ہے بندہ جو قدم رکھ رہا ہے اسی قدم پر بندے کی پکڑ ہو جائے۔ بندہ جو عمل کرے، ہر عمل کرتے وقت اللہ کا دل کے اندر خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ زبان سے بولے، قدم اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، جو بھی کام کرے، کہتے ہیں ہر کام کرتے وقت اللہ کا عذاب بھی ذہن میں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور اللہ کی رحمت پر بندے کو یقین ہو اور اللہ کے عذاب پر بھی بندے کو یقین ہو کہ اگر گناہ کیا تو اللہ عذاب دے گا، اور پھر گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ بندے کا دل پتھر بن جائے، بندہ کہ اب معافی نہیں۔ فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تم جب گناہ کرو، گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، آ کر جب معافی مانگو گے کائنات کا رب تمہارے گناہوں کی تمہیں معافی عطا فرمائے گا۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر توبہ کے ساتھ ساتھ عملاً کام کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے۔ اب نماز کی معافی کیسے ممکن ہے کہ نماز کے پیچھے ہے نماز کو قضا کرنا، نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز کی قضا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر نمازیں نہیں پڑھی، بندے کو اللہ کی طرف سے ہدایت توفیق مل گئی تو اب اللہ توبہ ضرور قبول فرمائے گا، لیکن جو نمازیں نہیں پڑھی ان نمازوں کی قضا کرنا آپ پر واجب ہے۔ جب ان کی قضا کرو گے تو سمجھو آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بندے نے نہیں دی اور بندہ کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، بھائی اللہ نے تمہیں مال دیا، اللہ نے تمہیں توفیق دی، اب معافی ضرور ہے، لیکن زکوٰۃ کا ادا کرنا تم پر فرض ہے۔ فرض کو ادا کر کے رب کی بارگاہ میں آؤ، اے اللہ فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہے، اس تاخیر پر تو مجھے معافی عطا فرما دے۔ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے، بندہ کہ اللہ بڑا رحمان رحیم ہے، روزے نہیں رکھے، معافی ہے، لیکن اللہ کا ہی حکم ہے روزے رکھو۔ اگر نہیں رکھ سکے تو اب ان روزوں کی قضا کرنا آپ پر واجب ہے۔ روزوں کی قضا کر کے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اے اللہ تیری طرف سے فرض تھے اور میں وقت پر ان کو نہیں رکھ سکا، اے اللہ میں نے ان روزوں کی قضا کر لی ہے، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو مجھے تاخیر کی معافی عطا فرما۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی بھی معافی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح یہ حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں۔ بندے نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا حق مار لیا اور مسجد میں آ کے ڈیرا لگا لیا، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میرے بندے پہ تو نے ظلم کیا اور مجھے آ کے پکار رہا ہے، پہلے جا کر میرے بندے سے اس کا حق معاف کروا اور پھر میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگ۔ جب میرے بندے اپنے حقوق معاف کریں گے تو میں کائنات کا رب بھی میں تجھے تیرے حقوق کی معافی عطا فرما دوں گا۔
اس واسطے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق کو جوڑیں، رب کے قریب ہوں، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر پابندی سے عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔